إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جن کی محنت، قربانی اور کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زاریات کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت ہمیں اور آپ کو کب تک کرنا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ موسم آیا تو ہم عبادت گزار ہو گئے، جیسے موسم گیا تو ہماری عبادتیں ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں، بلکہ موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جیسا کہ سورہ حجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی عبادت موت تک کیجئے، اور اس کا عمومی معنی ہر انسان ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت موت تک کیجئے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستو، اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ دو تین باتیں جو عرض کرنی ہے وہ عبادات کے اثرات کے تعلق سے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر آپ جتنا غور کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ علماء نے بہت ساری اس کی تعریفات کی ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع تعریف کی ہے عبادت کی۔ ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا نام ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، چاہے وہ اقوال سے ہو، قول سے ہو یا اعمال سے ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ تو عبادت کی تعریف علماء نے مختلف کی، لیکن سب سے جامع تعریف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات اس انداز سے کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل حال ہو، اور ہر وہ عمل جس کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے وہ عبادت ہے۔ عام طور پر ہماری زندگیوں میں عبادت کا تصور بڑا محدود ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا عام طور پر تصور یہ ہے 5 وقتہ نماز، رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا، حج، زکوٰۃ، اور جو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی چیزوں کو اختیار کر لینے کا نام عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کا نام مطلب جو ہے بہت وسیع ہے، اس کو کشادہ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، حضرت کعب ابن عجرہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں، کعب ابن عجرہ، کہ ہم نے نماز ادا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ایک شخص اٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یا لیت لو کان خرج فی سبیل اللہ، اے کاش کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ سفر کا موقع تھا اور جہاد میں جانے کی تیاری تھی، لیکن وہ شخص نماز سے اٹھا اور اپنے کسی ضروری کام سے، کاروبار کی لائن سے یا کسی بھی کام سے وہ جو ہے نکل گیا۔ تو صحابہ کرام کی زبان سے جو الفاظ نکلے، یا لیت لو کان خرج فی سبیل اللہ، اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپ لیا، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ اکبر! عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ رکھنے کا نام نہیں، حج اور زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر وہ کام جو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل، وہ سب کے سب عبادت میں شامل ہے۔ تو جب یہ صحابی گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج ھذا یسعی لأولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ وان کان خرج ھذا لأبویہ الشیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ۔ اور بھی تفسیر آپ نے فرمائی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شخص جو اپنے کاروبار میں گیا ہے، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں گیا ہے، اگر یہ شخص اس لیے نکلا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نکلوں گا، کاروبار کروں گا، میں خرید و فروخت کروں گا، اس کے ذریعے سے جو آمدنی آئے گی میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کروں گا، اور وہ شخص صحیح طریقے سے اگر لین دین کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اور وہ اس لیے نکلا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، جو کبیر ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ مال کما رہا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہوا، یہ بھی عبادت ہوئی۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں، عبادت کا تصور بہت کشادہ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے، صرف مسجدوں تک، مدرسوں تک اللہ کی عبادت کو جو ہے آپ محدود نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقامات پر اہل ایمان کی کچھ بنیادی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، غور سے سنیے۔ ایک سورہ مومن میں، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک سورہ معارج کے اندر، سورہ مومنون میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المومنون،
یقیناً وہ ایمان والے بندے کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دیکھو شروعات اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا، چونکہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرنے کے بعد شریعت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ نماز کا ہے۔ اور عام طور پر ہمارا سب سے زیادہ دن میں 5 وقت ہم جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے سجدوں کی توفیق دیا ہے، عبادت کی توفیق دیا ہے، ہمارا معاملہ ان لوگوں سے ہے کہ ہم اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کو سمجھیں کہ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہوگا جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور سے سنیے کتنی بہترین نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ مومنوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوگا جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رہتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور یہ تیسری صفت یہ بیان کی والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور بہت ساری صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ شروعات بھی اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز سے کیا۔ اور سورہ معارج میں کیا کہا اللہ نے؟ خلق الانسان حلوعا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اگر کوئی مصیبت پریشانی انسان کو آتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بخیلی کرنے لگتا ہے۔ یہ چند صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا الا المصلون۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے شروعات بھی کیا نماز سے، اختتام بھی کیا نماز سے۔ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون؟ یہ بتانا چاہتا ہے ان نماز کے حوالے سے کہ یہ جتنی صفات ہیں یہ مسلمانوں کے اندر، خاص طور پر مومنوں کے اندر جو آتی ہیں یہ نماز کے ذریعے سے آتی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں خاص طور پر نماز، یہ نماز ہمیں مقصد حیات سے جوڑتی ہے، ہمارے مقصد سے جوڑتی ہے۔ اور یہ رب العالمین کا ایک زبردست تربیتی نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اذان ہوئی مسجد میں سب لوگ آتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد پھر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس نماز کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کیا اثر آئے، کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن کہتا ہے یہ امانت دار کیوں ہوئے؟ نماز کی وجہ سے۔ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کیوں ہوئے؟ یہ نماز کی وجہ سے۔ یہ عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرنے والے کیوں ہوئے؟ نماز کے حساب سے۔ اور یہ جتنی بھی لغویات سے انسان اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز ان کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کبھی ہم اور آپ غور کیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا اثر ہماری زندگی میں کتنا زبردست پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک اور صفت کا تذکرہ کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کے حقیقی نیک اور مومن بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے حقیقی نیک مومن بندے، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے۔ ہماری عبادتیں ہم کو اپنے مقصد سے جوڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیوں کہ ان نمازوں کی ایک بڑی تاثیر ہے ہماری زندگیوں میں، اور وہ تاثیر ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ہم اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں خاص طور پر فرائض، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد سے جڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ فرض ادا ہو جاتا ہے تو حقیقت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ وہ کیسے انعامات ہیں آپ غور کیجئے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی سطح پر بھی یہ نماز ہماری تربیت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے نیک اور مومن بندے سے، میرے متقی بندے سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فرائض کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ہم اور آپ، ہمارے اندر بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ فرض نماز پڑھے اور سیدھا مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام یہ بھی نماز کے شروط میں شامل ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احببتہ، جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث قدسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی مومن بندے سے، عبادت گزار بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مقام ہوتا ہے آسمانوں میں؟ عبادت کا انجام دیکھیے، یہ ہماری عبادتیں ہم کو کہاں تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل آسمان میں سارے فرشتوں کے درمیان اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت کو روئے زمین کے نیک انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نیک بندے جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس سے اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا اس کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت سمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس مومن بندے کا جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو، اس کے ہاتھ کو وہی کا حکم دیتا ہے جو بہتر ہے، وہی چیز وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور انہی نیکیوں کی طرف چلتا ہے، چل کر جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي، اگر بندہ مجھ سے کوئی چیز کو مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم بات، جو اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے تو آسمانوں میں اس بندے کے لیے جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، آپ غور سے سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ انا فاعلہ تردد عن نفس المومن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ۔ اللہ اکبر۔ کتنی جامع روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد مجھے تردد ہوتا ہے۔ مومن بندہ یہ چاہتا ہے کہ اور جیے، لیکن میرے علم کے تقاضے کے مطابق یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں اس کو زندگی دوں گا تو یہ گناہ کا کام کرے گا۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو، لیکن وہ مومن بندہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس کی خواہش اور اس کا جذبہ یہ ہے کہ اس کو میں اور مہلت دوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور جب دعا قبول کرنے کا موقع ہوتا ہے
تو ایک اور مقام اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنے دل کے ارمان کو زبان پر لاتے ہیں، یہ دعا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے بعد ایک اللہ کا مومن بندہ ابھی اپنے الفاظ کو زبان پر بھی نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اس کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کس طریقے سے اس کی قدر کرتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے ایک دعویٰ پیش کیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ ان عورتوں نے کہا، اس قبیلے کے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انس بن نضر کی بہن یا پھوپھی، دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، انس بن نضر کی بہن کا جھگڑا دو عورتوں کے ساتھ ہوا، تو ایسا جھوما لپٹی میں مارنے میں حضرت انس کی بہن نے جیسے گھوسا مارا تو اس عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہ قبیلے والے ضد پہ آ گئے کہ ہم کو قصاص چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دل کی قدر اور اس کے جذبات کا خیال کیسے کرتا ہے جو ان صفات کے متصف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت انس بھی حاضر ہوئے۔ حضرت انس نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں، ان قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم کو بدلہ چاہیے، اور ایک دانت اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کی دیت 5 اونٹ ہے۔ حضرت انس نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے بولیے کہ معاف کر دیں، لیکن قبیلے والے ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ دوسری التجا انہوں نے یہ کیا کہ دیت لے لیں، معاملے کو رفع دفع کریں، لیکن وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے القصاص کتاب اللہ کی کتاب میں اس کا بدلہ قصاص ہے۔ اور قصاص کیا ہے؟ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور جان کے بدلے جان۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، لہٰذا اس کو قصاص دلایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ لا واللہ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر الثنیۃ الرباعیہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بہن کی محبت کے سرسار سے، ان کے جذبات کے سرسار سے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ نہیں، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹا جائے گا۔ ادھر یہ بات چیت ہو رہی تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیا، اور فوراً آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم معاف کرتے ہیں، ہم کو قصاص نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کا اثر دنیاوی زندگی میں ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں بڑی اہم ہے، ہم اور آپ عبادتوں کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کو تقوی کا اعلیٰ معیار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات کا اثر انسانی زندگی میں کس طریقے سے پڑتا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو آپ دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شیخی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولجوفہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، کہتے ہیں کہ میں جیسے آپ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے سینے سے جس طریقے سے ہانڈی کو چولہے میں رکھا جاتا ہے اور گرم پانی جب ہو جاتا ہے تو وہ ہانڈی کھولنے لگتی ہے، ایسے ہی آپ کے سینے سے عبادت کرنے کے اثرات، رونے کی آواز آپ کے سینے پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کا اثر ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ دو اہم بات، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں الا ان فی الدنیا جنہ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الاخرہ۔ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں خاص طور پر قیام کی حالت میں،
یہ قیام کیا ہے؟ اللہ اکبر، عاجزی، انکساری. اور کہتے ہیں کہ جس شخص کا قیام دنیا کا اگر درست نہیں ہوا اس کا قیام آخرت میں بھی درست نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ دنیا میں اگر ہم اس قیام کو جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ عبادت نہیں کریں گے تو قیامت کا دن کا قیام ہمارے حصے میں شامل نہیں ہوگا. فمن استقامہ فی الدنیا، جس شخص کا قیام دنیا میں درست نہیں ہوگا اس کا قیام آخرت میں درست نہیں ہوگا. ایک دنیا کا قیام جس میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا قیام جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اس موقع پر سارے ایمان والے بندے جو صرف رب العالمین کی رضا کے لیے دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے جھک جائیں گی. مشرکین، منافقین، گنہگار اور نافرمان لوگ بھی جھکنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو تخت کی مانند بنا دے گا، وہ جھکنے نہیں پائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. میرے بھائیوں، یہ دو قسم کا قیام ہے. اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان للعبد موقفین، موقفا فی الدنیا و موقفا فی الاخرہ. تو یہ جو قیام ہم اور آپ کرتے ہیں یہ حقیقت میں ہمیں عاجزی اور انکساری کا سبق دیتے ہیں. کتنے ایسے نمازی ہم اور آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، پہلی صف میں رہنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں وہ اثرات نہیں ہیں جو شریعت ہمیں اور آپ کو مطلوب ہے. نمازوں سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات غائب ہو جاتے ہیں. اگر اس کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں عبادات کے اثر کتنے ہیں تو ہر مسلمان اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو کیا قرآن مجید کی جو یہ صفات بیان کی گئی ہیں، مومن وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، امانت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کاروبار میں، لین دین میں، دنیا کے اور بھی جو معاملات ہیں ان تمام معاملات میں اگر شریعت کا پاس و لحاظ ہماری زندگیوں میں ہے تو یقین جانے ہماری نماز، ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں. اور اگر اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ہماری نماز نہیں، ہمارا سجدہ نہیں، ہمارا رکوع نہیں، ہمارا حج نہیں، ہماری زکوٰۃ نہیں، ہماری قربانی نہیں. تو ہم کو اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک معمولی گناہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے تک قیام اللیل سے مجھے محروم کر دیا. وہ کون سا گناہ تھا؟ عام طور پر ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، جس کو جو جی آیا اپنے منہ زبان سے بول دیے، کسی کو تکلیف پہنچا دیے، کسی کو گالی گلوچ کر دیے. میرے بھائیوں، جس طریقے سے نیکی کرنا ضروری ہے ایسے ہی اپنی زبان سے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ 5 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم رہا. وہ کون سے گناہ تھا؟ کہا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بہت بڑا مکار آدمی ہے، بہت ریاکار آدمی ہے، دکھاوا کر رہا ہے. صرف یہ خیال ان کے دل میں آیا تھا، اس کا اثر دیکھیے. کہتے ہیں کہ 5 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم رہا. اللہ اکبر. یہ آدمیوں کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، 3 صدی عیسوی کی ایک عورت بشر بن الحافی کی زمانے میں ان کے خاندان کی ایک عورت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، ایک سوال پوچھتی ہے. کہا کہ اے امام احمد ابن حنبل، میرا ایک سوال ہے. دیکھیے کہ عبادتوں کے اثرات ان کی زندگیوں میں کیسے تھے. میرے بھائیوں، کیا کہتی وہ عورت کہ میں دھاگا بنتی ہوں، کپڑے کی سلائی کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں رات کو اپنے گھر میں جب کپڑا بنتی ہوں تو چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں، جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو وہی کپڑا میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کپڑے کو جب فروخت کروں، اس چیز کو میں مارکیٹ میں لے جاؤں، مارکیٹ میں بیچوں، تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کی بنائی چاند کی اتنی ہے اور روشنی کی اتنی ہے؟ اس لیے کہ جب روشنی سے آدمی بنائی کرتا ہے تو اس کی مضبوط
مضبوطی آتی ہے اور چاند کی روشنی میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے تو کہتی ہیں حلال اور حرام کی تمیز دیکھیے، کہتی ہیں کہ یہ بتانا میرے لیے ضروری ہے کیا؟ امام احمد ابن حنبل تڑپ گئے اور پوچھا کہ اللہ کی بندی بتاؤ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بشر بن الحافی کے خاندان سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا نصیبہ ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے چاہے وہ نماز میں ہو، کاروبار میں ہو یا دنیا کے کسی بھی معاملات میں ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے عبادت کے اثرات۔ اسی طریقے سے آپ میرے بھائیوں دیکھو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے، چہرے کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ضیاءً فی الوجہ، اللہ کے نیک بندے کے چہرے بتا دیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، گھمنڈ، تکبر، برائی اور دوسری چیزیں ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر روشنی پیدا کر دیتا ہے، خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے، ان کے دل میں کسی قسم کے کسی ملال نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ اور عبادت گزار بندے کی تیسری صفت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ان عبادات کے ذریعے سے چہرے میں روشنی، دل میں نور، رزق میں برکت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت کو نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے عبادت کا۔ آخری بات جو بڑی اہم ہے، انشاءاللہ وہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان عبادات کے ذریعے سے حقیقت میں ہمیں اور آپ کو ایک مومن اور اللہ کے ان متقی بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اور کئی ایک مقام پر کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کی حالت، عبادتوں کی حالت کیسی ہے۔ عام طور پر جب عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں شوق نہیں ہوتا، جیسے لوگ چل رہے ہیں چلو ہم بھی چلے گئے، پڑھ لی نماز، آ گئے۔ لیکن یہ نماز دراصل ہم کو اپنے پروردگار سے جوڑتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں صفیں کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق کہ جذبہ اندرو باقی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہمارے سر پہ ہے، ہم اتار کر جلدی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خشوع اور خضوع کی کمی ہونے کی وجہ سے ان عبادات کے اثرات ہماری زندگیوں سے ناپید ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، ان عباداتوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں نہیں پڑتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ انسان جب تک گناہوں سے دور رہے گا تب اس کی زندگیوں میں ان عبادتوں کی لذت آئے گی۔ انہوں نے مثال دے کر کہا جیسے کوئی مریض آدمی بخار میں تپ رہا ہو اور اس کے سامنے عمدہ سے عمدہ غذائیں آپ لا کر پیش کر دو تو اس کی زبان کے اندر وہ مزہ نہیں ہوگا، مٹھاس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ اذا لم تجد العمل حلاوتن، اسی طریقے سے جب اپنی زندگیوں میں گناہوں سے ہم دور رہیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کسی بھی قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے اندر جو اثرات رکھے ہیں اس کا اصل اسی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام ایمان والوں کو اپنی زندگیوں میں عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں پروردگار ان تمام عبادات میں ہمیں خشوع اور خضوع کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگیوں میں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔